السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کی دو قیمتی چیزیں ہیرا اور سونا کے بارے میں۔ یہ نہ صرف زیورات کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ یہ دولت، شان و شوکت اور طاقت کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آئیے ویڈیو میں جانتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ہیرے کے بارے میں کہ آخر یہ کیسے بنتا ہے۔ ہیرا دراصل کاربن سے بنتا ہے۔ زمین کے اندر 150 سے 200 کلومیٹر گہرائی میں جب کاربن پر لاکھوں کروڑوں سالوں تک بہت زیادہ دباؤ اور گرمی پڑتی ہے تو وہ بدل کر ہیرا بن جاتا ہے۔ یہ ہیرا زمین کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن جب آتش فشاں پڑتے ہیں تو زمین کے اندر سے لاوا کے ساتھ یہ اوپر آتا ہے۔ پھر یہ زمین پر جمی ہوئی خاص چٹانوں جنہیں کمبرلائٹ کہا جاتا ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ بعد میں یہ کان کنی کے ذریعے چٹانیں توڑ دی جاتی ہیں اور ہیرا الگ کیا جاتا ہے۔ قدرتی ہیرا کچا اور بے شکل کا ہوتا ہے، اس لیے ماہر اور کاریگر کاٹ کر چمکدار اور خوبصورت شکل میں ڈھال دیتے ہیں۔ آج کل دنیا کے بڑے کان افریقہ، روس، آسٹریلیا اور بھارت میں ہیں۔ ہیرا سب سے سخت پتھر سمجھا جاتا ہے، اس لیے زیورات کے علاوہ صنعتی مشینوں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک ہیرے کو نکالنے کے لیے کتنا وقت اور خرچہ درکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ماہرین وہ جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ہیرا بننے کا امکان ہو۔ اس میں سالوں لگ سکتے ہیں کیونکہ ہر جگہ ہیرا نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 جگہوں پر کھدائی کی جاتی ہے لیکن ایک جگہ پر ہیرا نکلتا ہے۔ اس کے لیے ہزاروں مزدور درکار ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے ہیرے کو نکالنے کے لیے ٹنوں کے حساب سے پتھر توڑنے پڑتے ہیں۔ ہیرا نکالنے کے بعد فوراً زیور نہیں بنتا بلکہ پہلے اسے دوسرے پتھروں سے الگ کیا جاتا ہے، پھر کٹنگ کی جاتی ہے اور پالش کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں مہینوں تک لگ جاتے ہیں، یعنی ایک ہیرا آخر کار زمین سے زیور بننے تک تقریباً 7 سے 15 سال کا سفر طے کرتا ہے۔ اگر اس پر خرچے کی بات کی جائے تو ایک کیرٹ ہیرا مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے تقریباً 65 سے $100 تک خرچ آتا ہے۔ یہ تھی ہیرے کی کہانی۔ اب آتے ہیں سونے کی طرف کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ سونا ایک قدرتی دھات ہے جو زمین میں پایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اربوں سال پہلے جب زمین بنی تو آتش فشانی سرگرمیوں اور میٹروز کے گرنے سے بھی زمین پر سونا آیا۔ یہ زیادہ تر چٹانوں، دریاؤں کی ریت اور زمین کی تہہ میں موجود ہے۔ کان کنی کے ذریعے سونا نکالا جاتا ہے، پھر کیمیائی عمل سے اس کو خالص کیا جاتا ہے۔ خالص سونے کو 24 کیرات بھی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ سونا بہت نرم دھات ہے اس لیے زیورات بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا تانبا یا چاندی ملایا جاتا ہے۔ یہ صدیوں سے دولت کی علامت ہے۔ لوگ اسے زیورات کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سونا نکالنے کے لیے کتنا وقت اور خرچہ درکار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ماہرین دیکھتے ہیں کہ زمین یا دریاؤں کی مٹی میں کہاں سونے کی مقدار زیادہ ہے۔ اس عمل میں تقریباً 5 مہینوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا نکالنے کے لیے 1000 کلو پتھر اور مٹی نکالی جاتی ہے۔ جب سونا نکل آتا ہے تو اسے دوسرے پتھروں سے علیحدہ کرنے کے لیے مہینوں کا وقت لگتا ہے، یعنی سونا زمین سے زیور تک کا سفر 5 سے 10 سالوں میں پورا کرتا ہے۔ اگر اس کی خرچے کی بات کی جائے تو ایک اونس سونا نکالنے کا خرچہ تقریباً $800 سے $1200 تک کا ہے۔ یہ تھی سونے کی کہانی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کون سی چیز بہتر ہے۔ ہیرا ایک پتھر ہے جبکہ سونا ایک دھات ہے۔ ہیرا زیادہ تر شفاف اور بے رنگ ہوتا ہے جبکہ سونا ہمیشہ چمکدار ہوتا ہے۔ ہیرا نایاب ہونے کی وجہ سے بہت مہنگا ہے، لیکن سونا اپنی مسلسل ڈیمانڈ کی وجہ سے ہمیشہ قیمتی ہے۔ ہیرا زیور کے علاوہ مشینری میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ سونا زیورات، سکے اور سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہیرا خوبصورتی کی علامت ہے تو سونا ہمیشہ دولت اور طاقت کی نشانی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہیرے اور سونے کا حیرت انگیز سفر۔ ایک طرف ہیرا جو زمین کے اندر لاکھوں سال میں دباؤ اور گرمی کی وجہ سے بنتا ہے تو دوسری طرف سونا ہے جو زمین کی تہہ میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ اب سوال آپ سے، آپ کے خیال میں کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے، سونا یا ہیرا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں
تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔